بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈوز آف کرنٹ افیئرز۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس خطے کی سب سے بڑی خبر۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا ایک معاشی طاقت بن چکا ہے اور اس کا اثر و رسوخ دنیا میں کافی بڑھ چکا ہے۔ چائنا دنیا کے سب سے بڑے پروجیکٹ سی پیک میں شامل ہونے کی کئی ممالک کو دعوت بھی دے چکا ہے، جن سے پسماندہ ممالک کی تقدیر بدل جائے گی۔ چائنا کی شروع سے ہی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ افغانستان کے ریسورسز کو اپنے مفادات کے لیے یوز کرے۔ افغانستان معدنیات میں ایک بہت اہم ملک ہے اور ان معدنیات میں مرکری، سونا، گیس، لوہا، کوئلہ، تانبا، کاپر، لیتھیم، کوبالٹ جیسی معدنیات شامل ہیں، اور ان معدنیات کے وجود کی وجہ سے چائنا کی خواہش رہی ہے کہ وہ افغانستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کرے۔ امریکہ کے انخلا کے بعد چائنا کو سب سے بڑا خطرہ طالبان سے محسوس ہوا کہ اگر وہ افغانستان پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیں تو ایک موومنٹ جو کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے وہ شروع ہو سکتی ہے اور چائنا کے مفادات کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان سے سب سے بڑی تشویش اس بات سے ہوئی کہ طالبان یغور مسلمانوں کے ساتھ مل کر بغاوت کا اعلان نہ کر دیں۔ اس سے ان کے یغور مسلمانوں کا اکثریتی شنجانگ صوبہ خانہ جنگی میں تبدیل ہو سکتا ہے اور حالات بدتر ہو سکتے ہیں۔ چائنا کی اس بڑی پریشانی کو طالبان کے ایک بیان نے امید میں بدل دیا ہے۔ جی ناظرین، طالبان کے ترجمان سہیل شاہین کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جو انہوں نے ہانگ کانگ کے ایک نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں دیا۔ ناظرین، سہیل شاہین کا کہنا ہے اور انہوں نے یہ واضح الفاظ میں کہا ہے کہ چائنا کو طالبان سے خطرہ محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور طالبان چائنا کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ ناظرین، آپ یہ جانتے ہیں کہ چائنا دنیا میں مشترکہ مفادات کی سیاست بہت اچھے طریقے سے کھیلتا ہے اور انہیں مشترکہ مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے طالبان نے یغور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم اور زیادتی کو پس پشت ڈال دیا ہے اور وہ خاموش ہو گئے ہیں۔ شنجانگ صوبہ افغانستان کے ساتھ 80 کلومیٹر پر محیط مشترکہ بارڈر رکھتا ہے اور یہ بھی چائنا کی تشویش کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ طالبان نے مزید واضح کیا کہ وہ چائنا سے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ افغانستان میں بڑی انویسٹمنٹ اور ریکنسٹرکشن ورک کو ممکن بنائے گا اور افغانستان کی معاشی صورتحال میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماضی میں شنجانگ صوبہ کے علیحدگی پسند باغیوں نے افغانستان میں پناہ لی تھی اور ان میں بہت بڑی تعداد یغور مسلمانوں کے ریفیوجیز کی بھی تھی۔ سہیل شاہین نے اس بات کی یقین دہانی کرائی اب ان کو افغانستان میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے اور افغانستان میں القاعدہ جیسی تنظیموں کو بھی روکیں گے۔ اس حوالے سے طالبان اور چائنا کے وفد آپس میں دورے کر چکے ہیں اور انہی کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ چائنا نے ان کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ چائنا کی انویسٹمنٹ کے بعد وہ ان کی حفاظت کو بھی ممکن بنائیں گے۔ چائنا میں یغور مسلمانوں کے خلاف چائنیز اقدامات پر امریکہ اور یورپی ممالک آواز اٹھا رہے ہیں اور اس کی پرزور مذمت بھی کر رہے ہیں، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی چائنا کے ان اقدامات کی پرزور مذمت کی ہے۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہی انسانی حقوق کی تنظیموں کی آواز اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر بند ہو جاتی ہے۔ امریکہ کی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ETIM یعنی ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے باغی افغانستان میں موجود ہیں۔ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ چند سو ممبران پر مشتمل ہے ناظرین، جو کہ بدخشاں اور دیگر نزدیکی صوبوں میں موجود ہیں۔ امریکی سیکیورٹی کونسل نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ القاعدہ اور اس کے اتحادی طالبان افغانستان کے مختلف حصوں میں موجود ہیں۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی خبر آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں اپنے آراء سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔